اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 اور دوسرے پارے سے شروع ہوگا۔ طریقہ ہمارا وہی ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ کوئی گرامر کے حساب سے کچھ وضاحت کرنی ہو تو وہ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد لکھنا ہے آپ نے۔ سَيَقُولُ، سَيَقُولُ، س کا مطلب آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء، سفہاء لفظ آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہے، کس کو کہتے ہیں سفہاء؟ بے وقوف، ہاں، سفیہن کہتے ہیں ایک بے وقوف کو، سفہاء بہت سارے بے وقوف، یہ جمع ہے۔ جلد ہی کہیں گے بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، کیا کہیں گے وہ سٹیٹمنٹ آگے ہے، ما ولا کس نے پھیر دیا، ہم ان مسلمانوں کو، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، عن قبلتہم التی ان کے قبلے سے، التی جو قبلہ، کانوا وہ تھے، علیہا اس پر قائم۔ قل آپ کہہ دیجئے، للہ اللہ ہی کا ہے، المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب یعنی یہ دونوں ڈائریکشنز اللہ ہی کی ہیں۔ آپ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اب نوٹ کریں، چلیں اب اس کی تفسیر سن لیں۔ آج ہمارا سبق یہ 17ویں رکوع اور دوسرے پارے سے شروع ہو رہا ہے نا، سیقول السفہاء۔ اچھا، پچھلے رکوع میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی اس کا تذکرہ آپ نے پڑھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعائیں مانگ رہے تھے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت اس کا بھی ذکر آپ نے پڑھا۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بیت اللہ صرف مسلمانوں ہی کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا بھی قبلہ رہا ہے۔ بیت المقدس بھی قبلہ رہا ہے، وہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء کا قبلہ رہا ہے، سب کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بعض انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، ورنہ عموماً انبیاء کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا۔ اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتی ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ قومی قبلہ تھا اور بیت اللہ شریف یہ بین الاقوامی قبلہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی عموماً انبیاء کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی نا، اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ مسلمان کچھ عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن جب ہجرت کر کے آئے تو اللہ کا حکم تھا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس حکم کی حکمت کیا تھی، کسی کو پتہ ہے؟ اللہ نے ابتدا میں یہ حکم کیوں دیا تھا؟ تاکہ یہودیوں کو تبلیغ ہاں کے لیے جو ہے بالکل قبلہ بیت المقدس کے ساتھ وہ ان کی تالیف قلبی کے لیے، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں دیکھیں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ان کے ساتھ قربت کے لیے، ان کی تالیف قلبی کے لیے یہ ایک حکم دیا تھا تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں اور اسلام کی حقانیت کو قبول کریں۔ لیکن جب انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے مسلسل مخالفت اور ضد والا راستہ اختیار کیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 17 ماہ بعد مسلمانوں کو دوبارہ یہ حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس پوری واقعے کو تحویل قبلہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا تو حکم نہیں دیا، لیکن اس سے پہلے ایک پیش گوئی فرما دی کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا ہے، اور وہ اعتراض کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ نے بتا دیا، بے وقوف۔ یہ اعتراض کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے۔
قبلے کی تبدیلی کا حکم اگلی آیات میں آ رہا ہے، لیکن اللہ نے پہلے پیش گوئی کر دی کہ اعتراض کریں گے، گویا اس میں ایک اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آگے قبلہ تبدیل ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی بتا رہا ہے۔ اچھا، بیوقوف کون ہوتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرتا ہے نا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ کون ہے؟ بیوقوف، کیونکہ اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آگے اللہ نے اس کا جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا کہ جب یہ بیوقوف لوگ اعتراض کریں گے تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا للہ المشرق والمغرب، بھائی ڈائریکشنز تو ساری اللہ کی ہیں، سمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں، مقصد کسی خاص سمت کی طرف کی عبادت نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے اللہ کی اطاعت کرنا۔ قبلہ صرف اس لیے مقرر کیا جا رہا ہے کہ ایک کامن ڈائریکشن مقرر ہو جائے، ایک مشترک سمت مقرر کر دی جائے تاکہ امت میں اتحاد اور یکجہتی نظر آئے۔ حقیقت میں تو بندے کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی اطاعت۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ چلیں آگے دیکھیں، تو اس سے اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے دو تین باتیں، وہ یہ کہ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر اعتراض کرے۔ دوسرا، اللہ نے تحویل قبلہ سے پہلے ایک خوشخبری مسلمانوں کو بتا دی تھی کہ بھئی قبلہ تبدیل ہوگا، اشارہ دے دیا تھا۔ اور تیسرا یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبلہ جو ہے یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان جب ایک ڈائریکشن پہ رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں تو یہ وحدت اور اجتماعیت کا ایک مظہر ہوتا ہے، ایک اظہار ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنایا ہم نے، کم، تمہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں مسلمانوں سے، اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتاً، ایک امت، وسطاً، وسط کس کو کہتے ہیں؟ وسط، درمیانی، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں ایک امت درمیانی۔ اب درمیانی امت جو اللہ نے بنایا، پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لِتَكُونُوا، لی کا لفظ جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ، یعنی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ، اور ہو جائیں، الرسول، رسول، علیکم، تم پر، شہیدہ، گواہ، وما، اور نہیں، جعلنا القبلۃ التی، جعلنا، بنایا ہم نے، القبلہ، وہ قبلہ، التی، جو، کنتا، آپ تھے، علیہا، اس پر قائم، یعنی جس قبلے پر آپ قائم تھے وہ نہیں بنایا، الا، مگر، یعنی اس لیے بنایا، لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من، کون ہے، یتبع، جو اتباع کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، ان لوگوں میں سے کون ہے جو ینقلبو، پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل۔ یہ ایڑیوں کے بل پلٹنا یہ محاورہ ہے، ایڑیوں کے بل پلٹنا یعنی پرواہ نہیں کرنا، حکم کی پرواہ نہیں کرنا۔ وَإِن، اور اگرچہ، کانت، تھی یہ بات، لکبیرتن، البتہ بھاری۔ کبیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کبیرہ اور صغیرہ یہ دونوں الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے کبیر؟ بڑی، ہاں، کبیرہ بڑی کو کہتے ہیں نا، کبیر بڑا ہوتا ہے، کبیرہ بڑی۔ لیکن عربی میں ایک اصول سمجھ لیں، مائک میوٹ کریں، کبیرہ کے بعد جب جملے میں علا آتا ہے نا، کبیرہ کے بعد جب جملے میں علا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشکل یا بھاری، اس وقت اس کا مطلب بڑی نہیں ہوتا۔ وَإِن، اور اگرچہ، کانت، تھی یہ بات، لکبیرتن، البتہ بھاری۔ کیوں میں نے بھاری کا ترجمہ کیوں کیا؟ آگے جملے میں علا آ رہا ہے، الا، مگر نہیں، بھاری، علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، ایمان تمہارا، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، البتہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب نوٹ کریں، چلیں پھر اس کا مطلب سمجھ لیں۔ وسط کا مطلب میں نے بتا دیا نا، درمیانی، معتدل اور متوازن امت۔ اور اس سے پہلے آیت نمبر 135 میں بھی آپ نے ملت ابراہیمی کے حوالے سے مسلمانوں کی ایک صفت اللہ نے پہلے ہی بتا دی تھی
وہ کیا تھی کہ مسلمان اعتدال پسند ہوتے ہیں۔ کیوں اللہ نے وہ وہاں پہ کس طرح ہماری تعریف کی کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔ تو یہی اعتدال اور توازن جو ہے نا امت مسلمہ کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اچھا، جو چیز دیکھیں درمیانی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اور آپ دیکھیں زندگی میں جہاں کہیں بھی افراط و تفریط ہوتا ہے وہاں بگاڑ ہوتا ہے، بدامنی اور بے سکونی ہوتی ہے۔ گھر کے ماحول میں دیکھ لیں، رویوں میں دیکھ لیں، جہاں رویوں میں اعتدال نہیں ہوتا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جس جگہ بھی آپ دیکھیں رویے یا ماحول اعتدال والے ہوتے ہیں نا، تو وہاں سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے اور انصاف آپ کو نظر آتا ہے۔ تو امت محمدیہ کی تو یہ صفت ہے کہ اللہ نے اس کو امت وسط کا عظیم لقب دیا، امتم وسط کہہ کر۔ تو یہ ہماری ایک بہت بڑی کیا ہے، فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ اس کا رزلٹ یہ نکلنا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ اچھا، یہ گواہی کیا ہے؟ یہ جو پوری آیت ہے لِتَكُونَ الرَّسُولُ، یہ کیسے آیت؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس کی ڈیٹیل ہمیں پتہ چلتی ہے، اس گواہی کی حقیقت ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث مبارکہ سے۔ وہ حدیث میں سنا دیتی ہوں۔ دیکھیں قیامت کا جب دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کریں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے سوال کریں گے، اسرافیل کیا تم نے میری امانت پہنچا دی تھی؟ اب یہاں پہ سوال انسان کے ذہن میں آتا ہے اللہ کی امانت کون سی ہے؟ کیا ہے اللہ کی امانت؟ جو دین ان کو دیا گیا تھا وہ لوگوں تک پہنچانا، اللہ کا پیغام یا اللہ کا جو بھی حکم جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا فرشتوں کو، وہ امانت ہی ہوتی ہے اللہ کی۔ یا امانت سے مراد اللہ کا پیغام ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نے آپ کا پیغام، آپ کی امانت حضرت جبرائیل امین تک پہنچا دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین سے سوال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا اسرافیل نے تم تک میری امانت پہنچا دی تھی؟ حضرت جبرائیل امین کہیں گے جی ہاں، اسرافیل نے مجھ تک پہنچائی اور میں نے آپ کی امانت آپ کے رسولوں تک پہنچا دی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کو بلائیں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے تم تک اللہ کا پیغام، میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو تمام انبیاء اس بات کی تصدیق کریں گے۔ تو پھر ان سے سوال ہوگا کہ اب تم لوگ بتاؤ میرے پیغام کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اب تمام نبی کہیں گے کہ بھئی ہم نے آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ امتوں کو بلائیں گے۔ دنیا میں ہم سے پہلے بھی امتیں گزری ہیں نا، کئی امتیں گزری ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ساری امتوں کو جمع کریں گے، ان سے سوال کریں گے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کیا تمہارے نبیوں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ اب جو گزشتہ امتوں کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو کہیں گے کہ جی ہاں انبیاء نے ہم تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا، لیکن بعض لوگ سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولیں گے اور وہ کہیں گے انبیاء نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ انبیاء سے فرمائیں گے کہ اب تم لوگ اپنے حق میں گواہ پیش کرو، کیونکہ تم لوگوں کی امتوں میں سے بعض نے تو انکار کر دیا اور کہہ رہی ہیں کہ انبیاء نے تو ہم تک آپ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ چنانچہ جو سابقہ انبیاء ہیں نا وہ گواہی کے لیے امت محمدیہ کا نام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ امت مسلمہ کی، یہ امت محمدیہ کی، میری اور آپ کی بڑی فضیلت ہے کہ سابقہ انبیاء قیامت کے دن بطور گواہ ہمیں نامزد کریں گے۔ پھر امت محمدیہ کھڑی ہوگی، یعنی ہم کھڑے ہوں گے، ہم گواہی دیں گے کہ یا اللہ جتنے بھی یہ آپ کے سابقہ انبیاء ہیں نا انہوں نے اپنی اپنی امتوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس پر پھر جو پچھلی امتیں ہوں گی وہ آبجیکشن بھی کریں گے، اعتراض کریں گی کہ تم لوگ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دے سکتے ہو؟ تب اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم سے پوچھیں گے، امت محمدیہ سے پوچھیں گے کہ کس بیس پر یہ گواہی دے رہے ہو؟ تو پھر ہم عرض کریں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ آپ نے جو آخری کتاب بھیجی تھی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا تھا، ان کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں یہ یقین حاصل ہوا کہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں تک آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس بیس پر ہم کہہ رہے ہیں کہ امتوں نے اپنا پیغام، آپ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔
ٹھیک ہے، اور اس موقع پر پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تصدیق کریں گے کہ یہ جو گواہی دے رہی ہے میری امت یہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا ہے، وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ان دونوں باتوں سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ امت وسط اور یہ جو گواہی والی بات ہے اس سے کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ امت محمدیہ کی فضیلت واضح ہو رہی ہے نا، میری اور آپ کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں امت وسط بنایا اور پھر قیامت کے دن ہماری گواہی کو سابقہ امتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، تو یہ فضیلت والی بات ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتدال جو ہوتا ہے نا یہ بڑی صفت ہے، ہمیں ہر معاملے میں اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، چاہے خرچ کرنے کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو یا عبادات کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اعتدال کیسے کریں۔ اچھا، اس سے اگلی آیت کے اس سے اگلے حصے کی طرف آئیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے اس سے پہلے جو قبلہ مقرر کیا تھا وہ کس لیے مقرر کیا تھا؟ آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں نا بندوں کو تو پھر اس میں آزماتے بھی ہیں کہ اب یہ اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ تو یہ آزمائش تھی کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، کون حکم کو فالو کرتا ہے۔ تو اصل مقصد کسی سمت یا ڈائریکشن کی پیروی نہیں ہوتا، کیونکہ مشرق اور مغرب ہر ڈائریکشن ہی اللہ کی ہے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون سچے دل سے اطاعت کرتا ہے اور کون مخالفت کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ حکم بھاری تھا، مشکل تھا، قبلہ کی تبدیلی لوگوں کو مشکل محسوس ہوئی، لیکن ان لوگوں کو مشکل نہیں لگی جو لوگ ہمیشہ اللہ کے احکام کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور میں نے کیا کہا تھا کہ یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض کیا تھا کہ جب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا تھا نا تو اہل کتاب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اس سے پہلے جو مسلمان وفات پا چکے ہیں انہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا وہ نمازیں ضائع ہو گئیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ایمان اور عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ جس زمانے میں جو حکم تھا اور جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کر لیا اللہ نے اس کا اجر بھی محفوظ کر لیا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 144۔ قد نرى، تحقیق، نرى ہم دیکھ چکے ہیں، تقلبہ بار بار پلٹنا، وجہ کا آپ کا چہرہ مبارک، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو آپ پسند کرتے ہیں، فولی پس آپ پھیر لیں وجہ کا اپنا چہرہ مبارک، شطر المسجد الحرام، شطرہ کہتے ہیں سمت کو، پس آپ پھیر لیں اپنا چہرہ مبارک مسجد حرام کی سمت۔ یہ اب وہ آیت ہے جس میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا تھا۔ وحیث، اور جہاں کہیں، ما کنتم تم ہو، یہ پہلا حکم نبی علیہ السلام کو تھا، پھر دوسرا حکم وحیث ما کنتم عام مسلمانوں کو ہے، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو پس تم بھی پھیر لو، وجوہکم چہرے اپنے، شطرہ اسی سمت یعنی مسجد حرام کی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک جو لوگ اوتو دی گئی ہے ان کو الکتابہ کتاب، یعنی یہودی اور نصرانی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کہا ہے، جو لوگ دی گئی انہیں کتاب، لیعلمون البتہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک یہ حق ہے، یعنی مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ مقرر ہونا یہ حق ہے، کیونکہ تورات اور انجیل دونوں میں موجود تھا کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اور بے شک وہ لوگ دی گئی ہے جنہیں کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ بے خبر، عما ان کاموں سے، یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ اس کی وہ سن لیں، اس میں تحویل قبلہ کا حکم ہے نا۔ جب یہ آیت شروع ہوئی تو اللہ نے کیا کہا؟ قد نرا تقلب وجہک فی السماء،
آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھ رہے تھے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مدینہ میں جب ہجرت کی تھی تو 17 مہینے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھ رہے تھے کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا، لیکن دلی خواہش آپ کی یہی تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے۔ پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ نے کہا ہم ضرور آپ کو جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں اس کی طرف پھیریں گے۔ اس کے بعد حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب یہ حکم آیا خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جب یہ حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بنو سلمہ کے علاقے میں ایک مسجد تھی، اس میں نماز ادا فرما رہے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ بھی تھے۔ ہاں، ظہر کی نماز تھی، نماز کے دوران ہی وہی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ بیت المقدس کے بجائے اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیں۔ 2 رکعتیں مسلمان بیت المقدس کی طرف کر کے ادا کر چکے تھے رخ کر کے، اور بیت المقدس اور بیت اللہ بالکل مخالف سمتوں میں تھے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی رخ بدل کر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی فوراً پیروی میں اپنے اپنے رخ بدل لیے، باقی نماز پھر انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کس طرح کامل اطاعت کرتے تھے، کیسے فرما برداری کرتے تھے۔ کسی نے سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ یہ بیت اللہ کیوں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ نماز کے دوران ہی کیوں تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء میں بھی یہ جو مسجد ہے بعد میں اس کا نام مسجد قبلتین پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے، کس محلے میں تھی، کس قبیلے کے محلے میں تھی یہ مسجد جس میں یہ حکم اترا تھا؟ بنو سلمہ، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں اور یہ حاشیے میں لکھ لیں۔ بنو سلمہ کے محلے کی یہ مسجد تھی جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور بعد میں اس کا نام مسجد قبلتین رکھا گیا۔ اسی طرح مسجد قباء میں بھی صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، جب انہیں خبر ملی کہ بھئی قبلہ تبدیل ہو چکا ہے تو انہوں نے نماز کے دوران ہی فوراً اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے، تسلیم و رضا کی ایک بہترین مثال تھی۔ صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، اعتراض کس نے کیا؟ اہل کتاب نے۔ ان کے اعتراض میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر بیت اللہ ہی اصل قبلہ تھا تو پہلے ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم پہلے ہی بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا جاتا، بیت المقدس کو کیوں بنایا گیا تھا؟ کیا اللہ کو پہلے نہیں معلوم تھا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب تو اللہ نے پہلے ہی دے دیا، اور اللہ نے بتا دیا تھا مسلمانوں کو کہ جب قبلہ تبدیل ہوگا تو اعتراضات بھی ہوں گے، اور اللہ نے اس کا کیا جواب دیا تھا کہ بھئی یہ تبدیلی ایک آزمائش اور امتحان کا حصہ تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ فرما بردار کون ہے، نافرمان کون ہے۔ اگلی جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ابھی ترجمے کے دوران ہی تھوڑا سا بتایا ہے۔ آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی موجود ہے نا، اس میں یہ بات شامل تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب یہ بات جانتے تھے کہ آخری نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، یہ بیہودہ اعتراضات کر رہے ہیں، محض ضد اور عناد کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے ان کی نیتوں سے یا جو جس بیس پر یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا ٹائم بھی پورا ہو گیا، آیت نمبر 44 تک آگے چلیں یا مکمل کریں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔